ایک دن ایک شاگرد اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد محترم نے اسے 2 جملے پڑھائے۔ نمبر 1 جھوٹ مت بولو، نمبر 2 غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شاگرد کو سبق سنانے کو کہا گیا تو شاگرد نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن پھر استاد محترم نے سبق سنانے کو کہا۔ شاگرد نے پھر عرض کیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے، لہذا کل لازمی سبق یاد کر لینا، بعد میں کوئی بہانہ نہ سنوں گا۔ چھٹی کے بعد اگلے دن بھی شاگرد خاص سبق سنانے میں ناکام رہا۔ استاد محترم یہ خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک امیر گھر کا لڑکا ہے، طیش میں آ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اتنے دنوں سے 2 جملے یاد نہیں کر سکتے۔ تھپڑ کھا کر ایک دفعہ تو شاگرد گم سم سا ہو گیا، پھر بولا کہ استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا اور تھپڑ کھاتے ہی فوراً سبق یاد آ گیا۔ شاگرد عرض کرنے لگا کہ استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھیں، نمبر 1 جھوٹ نہ بولو، نمبر 2 غصہ نہ کرو۔ استاد محترم جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، لیکن غصہ نہ کرو یہ مشکل کام تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا کہ غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آ جاتا تھا۔ اب جب تک میں غصے پر قابو پانا نہ سیکھ جاتا تو کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا۔ آج جب آپ نے تھپڑ مارا اور یہ تھپڑ بھی میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے، اسی وقت میں نے اپنے دل و دماغ میں غور کیا کہ غصہ آیا کہ نہیں۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ غصہ نہیں آیا۔ آج میں آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق کہ غصہ نہ کرو بالکل سیکھ گیا ہوں۔ آج اللہ کے فضل سے مجھے مکمل سبق یاد ہو گیا ہے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اقوال زریں ہم لکھتے ہیں، ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، ان پر عمل بھی کریں۔ عمل ہی سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے پیارے